سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت نہیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آنکھ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ و فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب احترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو آف کرتے ہوئے ساتھی سمجھنے میں آسان باتوفی کے والی تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی دو بار آواز آ رہی، اگر ایک ساتھی آواز تو آسان اللہ کو سلامت کے جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رکب کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے محبوب تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی، میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صاحب سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت نہیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے
ताहत निगाह सहाबा ने उठकर हुजूर का इस्तकबाल किया, मोहब्बतों भरा ये हुजूम देखा तो छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। एक ठंडी आग भरी और क्या फरमाया, लौ अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, वो दरवाजे पे आती, चिलमन सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मुहम्मद, मेरे बेटे मुहम्मद मेरी बात तो सुनो। कहा लोगों मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात तो सुन। ज़माने को अमलन बताया कि माँ का वजूद कितना मोतबर होता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, एक नौजवान हाज़िर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है कि हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। मेरे आका पूछते हैं अहयुल वालिदाक, क्या आपके माँ बाप जिंदा हैं? क़ाल नअम, जी हुजूर जिंदा हैं। क़ाल फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद। आप तड़प रही हो, बेटा जिहाद करे या तबलीग, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा जब तक साथ में माँ बाप राजी नहीं होते। यहाँ तक फरमा दिया जिसका बाप राजी है उसका अर्श का रहमान भी राजी है, और जिसका बाप नाराज है उसका अर्श का रहमान भी नाराज है। कायनात की कीमती मता जन्नत थी, खींच करके माँ के कदमों के नीचे बिछा दी। माँ बाप को ये रुतबा, माँ बाप को ये मकाम, माँ बाप को ये इज्जत, ये शर्फ कहाँ से मिला? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज़ है आमीना के लाला का, ये फैज़ है मिलाद वाले आका का, जिन्होंने माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा के होने का मुजदा रहमत भी सुना। बेटियाँ क्या होती हैं, ये ज़माने को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल आप तारीख़ अरब उठाएं, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो शर्म से उसका मुंह काला हो जाता। इज्जत और आबरू बचाने का बाप के पास वाहिद जरिया ये होता कि जालिम बाप माँ की ममता भरी गोद से फूल जैसे बेटी छीनता, गड़ा खोद के धक्का देकर ऊपर मिट्टी डाल देता। अगर कोई बाप इतना जालिम, इतना सफ़ाक था तो वो इस काबिल था कि मुआशरे में सर उठाकर जी सकता है, और अगर किसी के हाथों में इतनी सकत नहीं कि वो अपनी जिंदा बेटी का गला दबा सके तो वो इस काबिल नहीं था कि मुआशरे में सर उठाकर जी सके। ये अरब मुआशरा है जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी बयान किया है। वो अमलन बेटियों को ज़बह किया करते और बहनों को जिंदा दरगोर कर दिया करते। जिस दौर में बेटी ज़बह की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, मेरे हुजूर उस दौर में कलिमा हक बुलंद किया और हुजूर मैं बेटियों को ज़बह करने वालों सुन लो, फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का भी टुकड़ा है। ये कलिमा मोहब्बत भी है, ये कलिमा जिहाद भी है। देखिए आज मैं या आप अपनी बेटी या बहन के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस मुआशरे में बेटी की इज्जत है, आज इस मुआशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना। जवान साल भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहनों को इज्जत के साथ बयाना है। यार ये बाप तो ज़बह करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देता था, इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज़ है आमीना के लाल, ये फैज़ है मिलाद वाले आका का, जिन्होंने कटती बेटियों को इज्जत और ज़बह होती हुई बहनों को जिंदगी की बहारें अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے جو اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میں اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب۔ یہ احساس، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس لٹی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں کو دیکھو کتنی پیاری۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت پہ ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد کو اٹھا کے لے اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو تم آتا حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور اسلام کو سینے سے چمٹا دیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، قلم کی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لہل و دہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟
تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا دے۔ تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے آپ کے بندے پکڑے، کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے، کہا بھی فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے نکاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، اگر آواز اونچی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی بھر کی کمائی برباد کر دی تھی۔ میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو، یوں ہی اٹھ کر نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ تمہیں پتہ چلے تو کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا ہے رسول نے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر، پچان جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہے کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کوئی خاص بات تھی، آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آتی تھی، زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ توجہ چاہو گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ ننگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانوں کی مثال نہیں لا سکتے۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔
حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے تھے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا تھا اور حضور فرمایا اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، اور میں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا۔ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو کہ چادر کیا کرنی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ اپنی چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ہو۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کا نہیں ہے، اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھے محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائی، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کا انکار نہیں کرتا، بلکہ کوئی نادان شخص ہی ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو صاحب پھر کائنات میں خوشی بچتی کو خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ دیکھو کوئی نابینا شخص کہے کہ مجھے چڑھا ہوا سورج بھی دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ دلائل سے سورج نہیں دکھا سکیں گے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول کلیاں مٹھائیاں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے، لیکن جوانوں یاد رکھنا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل بھی نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو کتنا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ الجھ کے رہ گیا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئے۔ کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھے تو صحیح کہ یہ جھنڈیاں تو صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، ورنہ منزل تو حضور کی ذات ہے، منزل تو محبوب کا پیغام، منزل تو انہی کی باتیں، منزل تو انہی کے فضائل، منزل تو انہی کی عظمتیں، منزل تو انہی کا عشق ہے، منزل تو انہی کا پیار ہے۔ تو کتنا نادان ہوگا نا جو آغاز کی جھنڈیوں پہ الجھ گیا اور ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا
جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، مہکتے پھول لا کر اس نے آنگن بھی سجایا، چھت پہ محبوب کے نام کا جھنڈا بھی نصب کیا، لنگر بھی بانٹتا رہا، کھانے بھی تقسیم کرتا رہا، لیکن جب صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا وہ بھی سویا ہوا، اور وہ بھی اٹھ کے مسجد میں آنے کے لیے ابھی تک آمادہ اگر نہیں ہوا تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا، تو کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں ہی کھو کے رہ گیا اور کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں ہی الجھ کے رہ گیا۔ یاد رکھنا، منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم محبوب کے ذکر سے ملتی ہیں۔ منزلیں تو ان کو ملیں گی جو صبح سویرے وضو کر کے سونے محمد پہ درود پڑھ رہے تھے، جو مسجدوں کی صفوں کے بھی نمازی تھے، جو دکانوں پہ بیٹھے تو زبانوں پہ سچ تھے، جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، خیانت نہیں تھی، بلکہ کسی نے آ کے بھی کہا جناب یہی پروڈکٹ ہے، فلاں دکاندار فلاں مارکیٹ میں اتنے لوگ ہیں، وہ تو ایک نمبر کہہ کے بیچ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کاپی ہے، اتنا نفع آپ بھی تو کما سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا صاحب ہمیں مارکیٹ کا نہیں پتا، ہم تو محبوب کی منزل کی طرف چل رہے ہیں، ہم تو محبوب کی راہوں پہ چل رہے ہیں، ہم تو محبوب کی اداؤں پہ چل رہے ہیں۔ وہ گھروں میں پہنچے تو بیٹیوں کی پیدائش پہ بہو کے سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھتے اور خوشی کا اظہار کرتے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلی اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے دل بیٹے کی پیدائش پہ بھی خوش تھے، بیٹی کی محبت میں، بیٹی کی پیدائش پہ بھی وہ خوش اور خرم نظر آ رہے تھے۔ وہ دکان پر بیٹھے تو سچ زبانوں پہ تھا، وہ خاندان میں بیٹھے اپنے لہجے کی مٹھاس سے خاندان کو جوڑ رہے تھے، وہ مسجد میں آئے تو اپنے خوبصورت اخلاق سے حضور کی امت کو جوڑتے ہوئے دکھائی دیے، وہ بازار کی گلی سے گزر رہے تھے، ان کی جھکی ہوئی نظریں بتا رہی تھی عاشق کے رسول جا رہا ہے۔ کمال یہ ہے ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے، اور منزل کیا ہے؟ میں ساری بات کو 2 جملوں میں کہہ دوں، ہم چھوٹے لوگ ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بڑے لوگوں کے ایک ایک جملے ہیں زندگی کی راہیں متعین و معین کر دیتی ہیں۔ میرے شیخ طریقت میں لات کی منزل بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، جناب یہ دیکھیں اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ضرور ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ عذاب اس بات کا ہے، ہمیں ہر بار زوردار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں؟ کمال تو یہ ہم کسی سے کاروبار کریں تو مطمئن ہو جائیں کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، فریب نہیں ہوگا۔ تو کوئی پوچھے گا نا جناب یہ کون سا دور ہے کسی پر اعتماد کرنے کا؟ یار مزہ اس وقت آئے کوئی بطور حوالہ کہے یہ دھوکہ اس لیے نہیں دے گا، یہ جھوٹ اس لیے نہیں بولے گا، یہ خیانت اس لیے نہیں کرے گا کہ تمہیں نہیں پتا ہمارے محلے میں یہ حضور کا میلاد کرتا ہے اور میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ کمال تو یہ ہے، لطف تو اس بات کا ہے کہ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا طرز زندگی بھی محبوب علیہ السلام کی تعلیمات سے روشنی حاصل کر کے معاشرے کے اندر نور بانٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجیے، صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پاؤں تک محبوب علیہ السلام کی سیرت کے سانچہ نور میں ڈھل جانے کی کوشش کیجیے۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو، اللہ مجھے آپ کو توفیق اپنے عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت